بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المغربین۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو ریل کا ڈبہ خالی ہو چکا تھا۔ اسٹیشن کی ایک مہترانی ڈبے کے فرش کو پانی سے دھو رہی تھی۔ دلشاد کے پہلو میں ایک ننھی سی بچی رو رہی تھی۔ صبح کی فضا سورج کی کنواری کرنوں میں نہا رہی تھی۔ درختوں پر چڑیاں پھدک رہی تھیں۔ گھاس پر شبنم کے موتی چمک رہے تھے۔ اسٹیشن پر چہل پہل تھی۔ ایک گرم چائے والا کھڑکی کے پاس خوانچہ لگائے دودھ ابال رہا تھا۔ دلشاد اٹھ کر کھڑکی کے سہارے بیٹھ گئی۔ اس نے نکاحت سے چائے والے سے پوچھا، کیا یہ مغرب ہے بھائی؟ چائے والا اپنے پیلے پیلے کریح المنظر دانت نکال کر ہنسا، کیوں؟ کیا نماز پڑھو گی اس وقت؟ اسٹیشن کی مہترانی جب ڈبے کے فرش کو دھو چکی تو اس نے اپنی محنت کے صلے میں دلشاد سے ایک چونی مانگی۔ پھر مایوس ہو کر اس نے دلشاد کو چند غلیظ گالیاں دیں۔ سارا ڈبہ پلید کر دیا رانڈ نے۔ ذرا صبر نہ ہو سکا، راستے ہی میں جن بیٹھی۔ اسٹیشن کی مہترانی جا کر ایک مضبوط مہتر کو اپنے ساتھ لے آئی اور دونوں نے مل کر دلشاد کو ڈبے سے نکال دیا۔ پلیٹ فارم پر ایک سامان لادنے والا ٹھیلا کھڑا تھا۔ دلشاد اس کے ساتھ پیٹھ لگا کر بیٹھ گئی۔ سامنے چائے کا سٹال تھا۔ تانبے کے چمکدار سماوارہ سے ابلتے ہوئے چائے کے پھبکے پیچھ در پیچ نکل رہے تھے، جیسے کسی نازنین کے گیسو ہوا کے دوش پر لہرا رہے ہوں۔ اس کے آگے پھولوں کی دکان تھی۔ رنگ برنگ کاغذوں پر کندن کی طرح دمکتے ہوئے کیلے، سنگترے اور مالٹے سجائے رکھے تھے۔ ایک کٹا ہوا سرخ انار چھابڑی میں پڑا تھا۔ چھت کے ساتھ انگوروں کے بڑے بڑے خوشے لٹک رہے تھے۔ دلشاد کا گلا کانٹے کی طرح خشک تھا۔ اس کی زبان پر گدلے گدلے میلے میلے لعاب کی پھپڑیاں جمع ہوئی تھیں۔ اس کے پیٹ میں ایک عجیب سا بخار سلگ رہا تھا۔ اس کی کمر میں درد کی ٹیسیں اڑ رہی تھیں اور اس کا سارا بدن ایک دکھتے ہوئے پھوڑے کی طرح چرمر کر رہا تھا۔ دلشاد نے اپنی خشک زبان ہونٹوں پر پھیری۔ اس کی ننھی سی بچی چوہیے کی طرح اس کے سینے سے چمٹی ہوئی چست چست دودھ پی رہی تھی۔ کبھی وہ سوچتی تھی کہ شاید وہ رات بھر سوتی ہی رہی اور مغرب کی سہانی منزل مقصود کو پیچھے چھوڑ آئی۔ کبھی اسے خیال آتا کہ شاید اسی اسٹیشن کی فلک بوس عمارت کے پیچھے اس کا رحیم خان اس کے انتظار میں کھڑا ہو، یا شاید وہ لوگوں کے ان جمگٹھوں میں کھویا ہوا اسے تلاش کر رہا ہو جو پلیٹ فارموں پر ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ وہ کوشش کر کے اٹھی کہ لوگوں کے ہجوم کے قریب ہو جائے، لیکن اس کے گھٹنے کٹاک سے بچ کر رہ گئے۔ اس کی پنڈلیوں میں راشا سا آ گیا اور وہ سر تھام کر ٹھیلے کے سہارے بیٹھ گئی۔ دو خوش پوش خوش شکل جوان لڑکے ہاتھ میں ہاتھ دیے پلیٹ فارم پر ٹہل رہے تھے۔ ایک سگریٹ پی رہا تھا، دوسرے کے پاس سگار تھا۔ جب وہ دلشاد کے سامنے سے گزرتے تو دور تک پیچھے مڑ مڑ کر اسے دیکھتے رہتے۔ رفتہ رفتہ ان کے چکر کی طوالت کم ہوتی گئی اور بالآخر وہ دلشاد کے عین سامنے کھڑے ہو گئے۔ دلشاد کا دل زور زور سے پسلیوں کے ساتھ ٹکرانے لگا۔ بیم و رجا کا ایک عجیب سا تانا بانا اس کے دماغ پر چھا گیا۔ چمکور کی مسجد میں اگر کوئی اسے گور کر دیکھتا تو وہ بے بسی کے عالم میں اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ کے بیٹھ جاتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگلے لمحہ اسے گورنے والے کے ہاتھ اس کا گوشت نوچ کھسوٹ کر رکھ دیں گے۔ لیکن ریل میں بیٹھ جانے کے بعد اس نے ان خوشگوار توقعات کا سہار پکڑ لیا تھا جو مغرب کے تصور سے اس کے دل و دماغ میں بسی ہوئی تھی۔ اس لیے وہ سوچنے لگی کہ شاید یہ خوبصورت جوان وہ مہربان بھائی ہوں جن کے خون کی کشش امبالہ کیمپ کی عورتوں کو ہر لمحہ اپنی طرف کھینچا کرتی تھی۔ اس خیال سے دلشاد کے دل میں خوشی کی ایک لہر سی پھیلی۔ وہ تو مسکرانا بھی چاہتی تھی، لیکن اس کے بدن میں درد کی ٹیسوں کا طوفان سا اٹھا ہوا تھا، اس لیے وہ باوجود کوشش کے بناوٹی طور پر بھی مسکرا نہ سکی۔ پھر بھی محبت کا جتنا لوچ اس کا دکھتا ہوا رستا ہوا جسم اکٹھا کر سکتا تھا، اس نے اپنی آنکھوں میں سمیٹ کر ان نوجوانوں کی طرف بڑے پیار سے دیکھا۔ انور، ایک نوجوان سگریٹ کا دھواں دوسرے کے منہ پر چھوڑ کر گرم جوشی سے مسکرایا۔ رشید، دوسرے نوجوان نے گرم جوشی کا جواب گرم جوشی سے دیا۔ انور، رشید۔ دلشاد گویا سرشاد ہو گئی۔ یہ دو نام اس کے کانوں میں آب حیات سب ٹپکا گئے۔
مہینوں سے وہ ایسے مانوس نام سننے کے لیے ترس گئی تھی۔ اس کے گاؤں کے انور، رشید، محمود، نسیم، خالد، جاوید تو مدت سے مٹ گئے تھے۔ ان کی جگہ اس کے تصور میں اب شمشیر سنگھ، امریک سنگھ، کرتار سنگھ، ترلوک سنگھ، پنجاب سنگھ، سورمک سنگھ اور دربار سنگھ کے نام اجدوں کی طرح لہراتے تھے۔ ان ناموں کا زہر اس کی رگ رگ میں خون کی طرح سرایت کر چکا تھا۔ ان کی سرانڈ اس کے روئیں روئیں میں بسی ہوئی تھی۔ ان کا وحشی ابال اس کی ہڈیوں میں درد بن کر رچا ہوا تھا۔ لیکن اب جو اس کے کانوں نے رشید اور انور کے نام سنے تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ آب کوثر سے نہا رہی ہو، جیسے وہ پاک و مصفہ پانی اس کے گلے ہوئے سڑے ہوئے جسم پر گلاب اور کافور کی خوشبوئیں چھڑک رہا ہو۔ ان کی گری ہوئی گردن میں افتخار کا ابھار آ گیا۔ اس کی مایوس اور غم دیدہ سینے میں امید و مسرت کی کرنیں پھوٹ اٹھیں، اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان دونوں نوجوانوں کو اپنے قریب بلایا۔ یہ کیا جگہ ہے بھائی؟ دلشاد نے پوچھا۔ لاہور ہے، انور نے کہا۔ تم کہاں جاؤ گی؟ رشید نے پوچھا۔ جہاں قسمت لے جائے۔ باپ رے باپ، انور نے رشید سے سرگوشی کی۔ بڑی سپورٹ ہے بھائی، رشید نے انور کو آنکھ ماری۔ آؤ بہن تم ہمارے ساتھ چلو، دونوں ہم زبان ہو کر بولے۔ جب دلشاد ٹھیلے کا سہارا لے کر اٹھی تو اس کے بھائیوں کو پہلی بار اپنی ننھی سی بھانجی کی جھلک دکھائی دی۔ ارے، انور حیرانی سے اچھلا۔ یہ کیا بلا ہے؟ رشید نے پوچھا۔ لڑکی ہے جی، دلشاد کچھ ہچکچائی، کچھ شرمائی۔ بڑی چھوٹی سی ہے، انور نے جائزہ لیا۔ ایک ہی دن کی ہے جی، دلشاد آخر بھائیوں سے کیا کہے، کیا نہ کہے۔ آخ تھو، انور کو ابکائی سی آئی۔ لا حول ولا قوہ، رشید کا جی متلایا۔ وہ دونوں بھائی کے کرتے کرتے بچے اور تیز تیز قدم وہاں سے چلے گئے۔ سامنے والے پلیٹ فارم پر ایک خوبصورت عورت بھڑکیلی سی شلوار اور قمیض پہنے جا رہی تھی۔ اس کا دھانی دوپٹہ اس کے سڈول شانوں پر لہرا رہا تھا۔ رشید اور انور نے چھلانگیں مار کر ریل کی پٹڑی کو عبور کیا اور ہاتھوں میں ہاتھ دیے، اس خوبصورت عورت کے تعاقب میں چل کھڑے ہوئے۔ دوپہر کے وقت اسٹیشن کی رونق ذرا ڈھل گئی، دھوپ میں تمازت کا اثر بڑھ گیا اور مہربان سورج کی کرنیں دلشاد کے دکھتے ہوئے جسم کی ٹکور کرنے لگے۔ ایک انگریز اپنی میم کے ساتھ پلیٹ فارم پر دھوپ سینک رہا تھا۔ ان کا چھوٹا سا لڑکا دلشاد کے قریب اپنے کتے سے کھیل رہا تھا۔ جب اس نے دلشاد کی ننھی سی لڑکی کو دھوپ میں لیٹے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں مارتے دیکھا تو اس کی آنکھیں فرتے حیرت سے پھیل گئیں اور وہ خوشی سے چیختا ہوا بھاگا اور اپنی ماں کو یہ عجوبہ دکھانے کے لیے گھسیٹ کر لے آیا۔ ہاؤ ونڈرفل ممی، ہاؤ ونڈرفل، بچہ چیخ رہا تھا اور حیرت و مسرت سے اس کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں۔ دلشاد کی بیٹی ایک پھٹی سی چادر میں لپٹی ہوئی اپنے ننھے ننھے گھونسے تان کر آسمان کو دکھا رہی تھی اور اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤں ارض و سما کی کونین کو اپنی ٹھوکروں سے دھتکار رہے تھے۔ انگریز کا بچہ اس ننھی سی چیز کو دیکھ دیکھ کر تالیاں بجاتا تھا، ناچتا تھا اور ہر لمحہ کوشش کرتا تھا کہ وہ اسے اچک کر اس جاندار کھلونے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لے۔ اس کی ماں نے اسے ڈانٹا کہ دوسروں کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے۔ لڑکا مچل گیا۔ ہم تم کو ایسا ہی کھلونا دلا دیں گے، لڑکے کے باپ نے اسے چمکارا۔ جھوٹ، لڑکا رو رہا تھا۔ ہاں ہاں بچے، ہم ضرور تم کو ایسا ہی کھلونا لا دیں گے، لڑکے کی ماں نے وعدہ کی۔ تم کب مجھے ایسا ہی کھلونا لا دو گے؟ لڑکا بات پکی کرنا چاہتا تھا۔ بہت جلد میرے بیٹے، بہت جلد۔ باپ نے اپنی بیوی کے گاؤن کا جائزہ لیا جس کی گولائی پیٹ کے اوپر بہت پھیلی ہوئی تھی۔ بیوی نے شرما کر منہ پھیل لیا۔ ممی، اس کھلونے کو چاکلیٹ دو۔ نہیں بیٹے، یہ چاکلیٹ نہیں کھا سکتی۔ اچھا تو ممی اسے ایک عمدہ سا سوٹ تو دو۔ ہاں میرے ڈارلنگ، ہم اسے کپڑا دیں گے، اور پیسے بھی میری ممی، ہاں پیسے بھی میرے ڈارلنگ۔ لڑکا خوشی سے چیخ چیخ کر پھر تالیاں بجانے لگا، اور جب اس کا جی اس کھیل سے بھر گیا تو اس کی ماں نے دلشاد کو انہی کپڑے کا ایک ٹکڑا اور 5 روپے دیے۔ جب وہ جانے لگے تو دلشاد نے دل ہی دل میں اس بچہ کو دعا دی جو پہلی بار اس کی زندگی میں رحمت کا فرشتہ بن کر نازل ہوا تھا۔ جب دلشاد کے ہاتھ میں پیسے آ گئے
تو دنیا کے ساتھ اس کا رشتہ از سر نو قائم ہو گیا۔ ایک چائے والے نے اس کے پاس آ کر گرم چائے کی ہانک لگائی۔ ایک گوشت روٹی والا بھی اس کے نزدیک اپنا خانچہ لے آیا، اور جب دلشاد روٹی کھانے لگی تو ایک کتا بھی زبان نکال کر اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ قریب ہی ایک بینچ پر دو بزرگ بیٹھے رائے زنی فرما رہے تھے۔ ایک کی داڑھی سفید تھی، دوسرے کی ہنائی۔ دونوں کچھ دیر سے انگریز اس کی میم اور بچے کی حرکات پر ناک منہ چڑھا رہے تھے۔ جب میم نے دلشاد کو اونی کپڑا اور 5 روپے خیرات دیے تو ان دونوں بزرگوں کو یہ محسوس ہوا کہ اس فرنگن نے ان داڑھیوں کو پکڑ کر زور سے چٹک دیا۔ لا حول ولا قوہ۔ ایک حضرت خفا ہوئے، یہ حرامی اب تک سمجھتے ہیں کہ ہم انہی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ ارے میاں قصور ان کا نہیں، دوسرے صاحب نے فیصلہ صادر کیا۔ کیوں نہیں؟ اس کمبخت عورت نے ایسی ذلیل خیرات کو نفرت سے ٹھکرا دیا۔ اللہ اللہ، آزادی تو ملی لیکن غلامی کا چسکا نہ گیا۔ جائے کیسے میرے بھائی، جائے کیسے؟ جب ایسے آقاؤں کی جوتیوں کے صدقے مفت کی گوشت روٹی ملے تو آزادی کی محنت کا بار کون اٹھائے؟ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ پہلے والے بزرگ نے رقت سے الاپا۔ دوسرے حضرت نے بھی آزادی اور خودی کی عظمت میں کچھ مصرع ارشاد فرمائے۔ جب دلشاد 4 آنے کی گوشت، 3 آنے کی روٹی اور 2 آنے کی چائے سے اپنے دوزخ شکم کو ایندھن دے چکی تو وہ دونوں بزرگ جنبش فرما کر اس کے پاس آئے۔ اے عورت، کیا تم مہاجر ہو؟ ایک نے خشمگی انداز سے پوچھا، جیسے زمانہ سلف کا قاضی کسی زانیہ عورت سے خطاب کر رہا ہوں۔ جی نہیں، میرا نام دلشاد ہے۔ ارے ہوگا، لا حول ولا قوہ۔ ہم پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئی ہو، کہاں جاؤ گی اور یہاں پر تمہارا کیا کام ہے؟ دوسرے حضرت نے مہارنی کی۔ اے کاش دلشاد کو معلوم ہوتا کہ اس کی منزل مقصود کا نشان کس شاہراہ پر ملے گا۔ اس کے تخیل میں تو مغرب کی ساری کائنات اس کی منزل تھی۔ وہ تو ایک ایسی وسیع برادری میں شامل ہونے والی تھی جس میں اسے سارے اپنے ہی اپنے نظر آتے ہوں، لیکن یہاں کی اینٹ اینٹ اس سے پوچھتی تھی کہ تم کون ہو، تم کیا ہو؟ تمہاری جیب میں پیسے ہیں، تمہارے جسم میں تازگی ہے، تم مہاجر ہو۔ ایک بزرگ نے فتویٰ دیا، تم مہاجر خانے چلی جاؤ۔ آزاد قوم کی بیٹیاں بھیک کے ٹکڑوں پر نہیں پلتی۔ ہاں، تم کوئی بچہ نہیں ہو، تمہیں خود شرم آنی چاہیے۔ دلشاد دیر تک بیٹھی سوچتی رہی کہ شاید وہ بزرگ مہاجر نامی لڑکی کی تلاش میں تھے جو کوئی گناہ کبیرہ سرزد کر کے گھر سے بھاگ گئی تھی، لیکن شام تک بہت سے لوگوں نے اسے ہی پکارا اور سب نے اسے مہاجر خانے میں چلے جانے کی تلقین کی۔ مہاجر خانہ، مسافر خانے کے وزن پر۔ ایک دفعہ جب دلشاد اپنے ابا کے ساتھ شہر گئی تھی تو وہ دونوں حاجی موسیٰ کے مسافر خانے میں ٹھہرے تھے۔ مسافر خانے میں چھوٹی چھوٹی کوٹریاں تھیں۔ ایک بھٹیارن اوپلوں کی آگ پر ماش کی دال پکا رہی تھی۔ جب دلشاد اس کے پاس چٹائی پر کھانا کھانے بیٹھی تو بھی بھٹیارن نے بہت سا گھی پیاز کے ساتھ بگاڑ کر اس کی دال میں ڈالا اور گرم گرم روٹیوں پر تازہ مکھن رکھ کے کھانے کو دیا۔ رات کو جب ملا علی بخش عشاء کی نماز پڑھنے لگا تو بھٹیارن دلشاد کی چارپائی کے ساتھ اپنی چارپائی لگا کے لیٹ گئی اور دیر تک اسے مزیدار کہانیاں سنانے لگی۔ کبھی 7 بیٹوں والے راجا کا قصہ، کبھی پریوں کی بادشاہ زادی کا افسانہ، کبھی اپنے بھٹیارے کی جیون کہانی۔ بھٹیارن کئی دفعہ روئی، کئی دفعہ ہنسی، اور آج تک جب دلشاد شہر کی بارونق سڑکوں کا تخیل باندھتی تو اس کے پردہ خیال پر حاجی موسیٰ کی سرائے کا عکس ابھر آتا، اور اس بھٹیارن کی تصویر بھی جو کبھی روتی تھی، کبھی ہنستی تھی اور کبھی دلشاد کو گرم گرم چپاتیوں پر مکھن کے پیڑے رکھ کر کھانے کو دیتی تھی۔ مہاجر خانہ شاید مسافر خانہ کا بگڑا ہوا نام ہو، جیسے گاؤں والے ہسپتال کو ڈاک خانہ کہتے ہیں۔ شاید شہر والے مسافر خانہ کو مہاجر کا خانہ کہتے ہوں، لیکن اس کو اپنا نیا نام کچھ زیادہ پسند نہیں آیا۔ مہاجر بھی کوئی نام رکھنے والا نام ہے بھلا؟ دلشاد تو بڑا رسیلا نام تھا۔ اس نام کے ساتھ ملا علی بخش کی یاد وابستہ تھی، جس نے قرآن شریف سے فال نکال کر اسے نام دیا تھا۔
اسی ایک نام میں رحیم خان کا افسانہ محبت منظوم تھا۔ وہ دلشاد کے ساتھ آباد بیداد سیاد کے قافیے باندھ کر بڑے رس بھرے دوہے گایا کرتا تھا۔ مہاجر خانہ، جب وہ مہاجر خانے پہنچی تو لاہور کے شانوں پر رات کے گیسو پھیل رہے تھے۔ مہاجر خانے کا افسر ایک چھولداری میں رجسٹر کھولے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دلشاد کی باری آئی۔ نام؟ افسر نے طوطوں کی طرح رٹا ہوا سوال دہرایا۔ دلشاد۔ عمر؟ 20 سال۔ باپ کا نام؟ ملا علی بخش۔ زندہ ہے یا مر گیا؟ مار ڈالا گیا۔ گاؤں؟ چمکور۔ ضلع؟ امبالہ۔ شادی شدہ؟ جی نہیں۔ مہاجر خانے کے افسر نے قلم روکا اور خشمگین نگاہوں سے دلشاد کو گھورا۔ یہ لڑکی کس کی ہے؟ جی یہ میری لڑکی ہے۔ دلشاد ہکلانے لگی۔ میری شادی ہو گئی ہے جی، میں بھول گئی جی۔ افسر کا قلم مشین کی طرح پھر دوات کی طرف گھوم گیا۔ سوچ کے بولو۔ خاوند کا نام؟ رحیم خان۔ زندہ ہے یا مر گیا؟ جی پتہ نہیں، خدا کرے زندہ ہو، خدا کرے میری عمر بھی اسے لگ جائے۔